रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोग्राम अल्लाह के खूबसूरत नाम आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हुए हैं। आज इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हम एक और हिकमत वाला नाम अल-गफ़्फ़ार, इस पर बात करेंगे, इसके वज़ाइफ जानेंगे, इस नाम के साथ किस तरह इस्तग़फ़ार किया जाता है, किस तरह दुआ मांगी जाती है, इंशाअल्लाह वो भी सीखेंगे। इस नाम की तर्जुमा, तफसीर और मार्फत हासिल करने की कोशिश करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम आखिर में इंशाअल्लाह आपको सैयदुल इस्तिग़फ़ार की तजवीद भी सिखाएंगे, क्योंकि इसके पढ़ने के बहुत फ़ज़ाइल हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जिसने सैयदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ा और उस रोज़ उसकी मौत हो गई तो वो जन्नत में दाखिल होगा। अब ज़रा देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए किस तरह कितने ज़्यादा बख्शिश के सामान रखे हैं। और आज इसी नाम यानी अल-गफ़्फ़ार के ज़रिए हम सीखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें किस किस मौक़ों पर और कैसे बख्शता है। अल-गफ़्फ़ार, अल-गफ़्फ़ार के मायने हैं दरगुज़र और पर्दा पोशी करने वाला। अल-गफ़्फ़ार गफ़र से निकला है। गफ़र के मायने हैं छुपाना, ढाँप देना। ये वो हस्ती है जो गुनाह माफ़ करती है और तौबा करने वालों की तौबा कबूल करती है और अपनी शफ़क़त और मोहब्बत से गुनाहों पर पर्दा रखती है। बख्श देना और माफ़ करना अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफ़ात ख़ास है। आप देखिए इसका करम। दुनिया में इक़बाल जुर्म के बाद अदालत आपको सज़ा देती है, मगर जब बंदा रब्बुल आलमीन की अदालत में एतराफ़ गुनाह करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ़ फरमाता है और उसको बख्श देता है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 135 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा गुनाहों को और कौन माफ़ कर सकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो ज़ात है जो बंदों के गुनाहों को मलाइका की आँखों से भी छुपा देता है और उनके दिलों से गुनाहों की याद और इनका अलम और एहसास ख़त्म कर देता है। अल-गफ़्फ़ार के मायने वो हैं कि जो हद से ज़्यादा तादाद के गुनाहों को माफ़ करे, यानी इसकी अताअत और बख्शिश बंदों पर बेइंतहा हो। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला गफ़्फ़ार इसलिए भी है कि वो बहुत इज़्ज़त वाला है। गफ़्फ़ार वो है जो रोज़े महशर गुनाहों पर पर्दा डालेगा। इंसान से गुनाह भी होते हैं और नेकियां भी करता है। जब भी इससे गुनाह हो जाए तो वो सदक़े दिल से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में तौबा करे और माफ़ी तलब करे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो गफ़ूरुर रहीम है कि इंसान के बड़े से बड़े गुनाहों को भी वो माफ़ कर देता है। और याद रखिए, गुनाह कबीरा सिर्फ़ और सिर्फ तौबा से ही माफ़ होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो हस्ती है जो इंसानों के गुनाहों पर पर्दा पोशी करती है, सबके सामने इनको अया करके अपने बंदों को ज़लील और रुस्वा नहीं करती। सूरह तौबा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि और इंसान जब नेकियां करता है और फिर उसके बाद गुनाह करता है, सबको मिलाकर बैठ चुका होता है। यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अगर वो तौबा तलब करेगा तो इंशाअल्लाह मैं मुआफ़ करने वाला हूँ, मैं गफ़ूरुर रहीम हूँ। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 53 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अंफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। तर्जुमा, ऐ मेरे बंदों जिन्होंने अपने जानों पर ज़्यादती की है, तुम अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो। बिलयकीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारे गुनाहों को बख्श देता है। वाकई वो बड़ा बख्श देने वाला और रहम करने वाला है। बंदे के इस्तग़फ़ार से अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत खुश होता है। हदीस कुदसी है कि ए आदम के बेटे,
اگر تو میرے پاس زمین کے برابر بھی خطا کر کے لے کر آئے اور پھر تو مجھ سے ملاقات اس حالت میں کرے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا اور مجھے واحد جانا، تو جتنی خطائیں ہیں وہ سب معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان اسماء الحسنہ کے وسیلے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی اور اپنے اہل عیال کی مغفرت کا سوال کریں اور ان کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے گناہوں کا کبھی کسی کے سامنے اظہار نہ کریں اور دوسروں کے گناہوں کو بھی پردوں میں رکھیں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی پردے میں رکھے اور اس کے ساتھ نیک اعمال کے ذریعے اسباب بجا لائیں جو مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اب انشاءاللہ میں آپ کو اس نام کے 5 ثمرات بتاتی ہوں۔ اگر کسی سے کوئی خطا یا گناہ ہو جائے تو وہ اس پر عمل کرے۔ گناہوں کی معافی اور رحمت کے انعام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت اور شکر گزاری اور اطاعت اور تابعداری کے جذبے کی بیداری، گناہوں اور نافرمانی کے کاموں سے رکنا۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس اسم گرامی کو یاد کرنا، یعنی وہ غفار ہے، یعنی وہ درگزر کرنے والا ہے، اس رب کی بارگاہ میں توبہ طلب کرنا اور دل میں یہ امید لگانا، مایوس نہ ہونا بلکہ دل میں یہ امید لگانا کہ میرا ایمان پکا ہے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، مجھے معاف کرے گا، مجھے بخش دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفار ہے، غفور ہے اور غفر ہے۔ لیکن ان سب کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنی جانوں پر ظلم کرنے لگے، غلطی پہ غلطی کرے، گناہ پہ گناہ کرے اور توبہ بھی نہ کرے۔ تو یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی جانوں پر نظر ثانی بھی نہیں کرتا۔ مغفرت بھی اسی وقت قبول ہوتی ہے جب اس کی پوری شرائط کو مکمل کیا جائے، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربکم عالم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا۔ تمہارا رب جو تمہارے دلوں کے بھید جانتا ہے، اگر تم نیک ہوگے تو یقیناً وہ توبہ کرنے والوں کو بخش دیتا ہے۔ ان اسماء الحسنہ کے وسیلے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی مغفرت اور گناہوں سے بچے رہنے کی توفیق کی دعا کی جائے، کیونکہ صرف وہ ایک ہی ہستی ہے جو گناہوں کے بخشنے پر قادر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر حدیث میں استغفار کی ترغیب دلائی گئی ہے، اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت استغفار پڑھتا رہے۔ تو آئیے کچھ ایسے کلمات جانتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ترغیب بھی دی ہے اور اس کی تعلیم بھی دی ہے کہ جب ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو استغفار کا زیادہ سے زیادہ ورد کرتے ہیں۔ تو آئیے وہ الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فرائض ادا کرنے کے بعد حکم دیا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ سو آپ اپنے رب کی تسبیح اور تعریف بیان کریں اور اس سے مغفرت کی درخواست کریں، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے نامہ اعمال میں روز قیامت بہت سارا استغفار پایا۔ حضرت عباس سے مروی ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار میں لگا رہا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر دشواری سے نکالنے کے راستے پیدا فرما دیتا ہے اور ہر تنگی اور فکر کو اس سے دور کر دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ زیادہ استغفار کرنے والوں کے لیے 3 فوائد: ہر دشواری دور ہو جانا، ہر فکر ختم ہو جانا اور ایسی جگہ سے رزق ملنا جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوتا۔ قربان جائیے ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے استغفار کے اتنے پیارے پیارے کلمات سکھائے۔ اگر کسی شخص سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے تو ہر وقت وہ استغفر اللہ کا ورد کرے یا یہ الفاظ یاد کر لے، استغفر اللہ
ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس سے چھوٹا استغفار ہے، وہ بھی یاد کر سکتی ہیں، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اور اگر یہ دونوں یاد نہیں ہو رہے تو اس دن بھر میں صرف 70 مرتبہ یہ پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کم از کم یہ تو یاد کر لیں، رب اغفر لی رب اغفر لی۔ اس کا ورد ہر وقت زبان پہ رہنا چاہیے، چاہے آپ جو بھی کام کریں۔ اس کے پڑھنے سے آپ کے گھر میں برکت ہوگی۔ آخر میں ایک چیز اور مینشن کرنا چاہوں گی کہ سید الاستغفار پڑھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہوتا ہے اور جنت کا حقدار بناتا ہے۔ جب بندے کا تعلق الغفار سے قائم ہو جاتا ہے تو وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھے معاف کرنے والا، مجھے بخشنے والا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر آپ سے دن بھر میں کوئی غلطی ہو جائے تو پلیز استغفار کا ورد زیادہ سے زیادہ کریں۔ اب اس کا وظیفہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، آپ سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، آپ نے دن میں کم از کم 70 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ زندگی میں کوئی بھی پریشانی آئے کسی بھی قسم کی، تو ہر نماز کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی مشکل کو دور فرمائیں گے اور رزق وہاں سے عطا کریں گے جہاں سے ہمارا گما بھی نہ ہوگا۔ دعا مانگتے وقت آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے، جیسی آپ کی حاجت ہوگی ویسے ہی نام کا وسیلہ ہوگا۔ یا اللہ یا غفار، یا اللہ یا غفار۔